ایک معصوم لڑکی کی دردناک کہانی، ظلم، دھوکہ اور انصاف کی حقیقت۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس کی زندگی باہر سے عام لگتی تھی لیکن اندر سے درد اور دھوکے سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے اپنے ہی اس کے دشمن بن گئے اور اس کا حق چھین لیا گیا۔ محبت کے نام پر اس کے ساتھ ظلم کیا گیا اور اسے تنہا کر دیا گیا۔ مگر وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ جب سچ سامنے آتا ہے تو ہر چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ ظلم چاہے جتنا بھی بڑا ہو، آخر میں انصاف ضرور ہوتا ہے، اور جو لوگ دوسروں کا حق چھینتے ہیں وہ کبھی سکون میں نہیں رہتے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے، ایک ایسا سبق جو ہر دل کو چھو جائے گا اور سوچنے پر مجبور کرے گا کہ اصل زندگی میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ کہانی ہے حورین کی، ایک ایسی لڑکی کی جس کی زندگی باہر سے جتنی پرسکون دکھائی دیتی تھی، اندر سے اتنی ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ حورین کے والد راشد خان ایک انتہائی باوقار اور کامیاب تاجر تھے۔ شہر کے وسط میں ان کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے تھے اور ہمیشہ یہی خواب دیکھتے تھے کہ حورین کی زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ آئے۔ اسی لیے انہوں نے اس کے نام نہ صرف بڑی جائیداد رکھی بلکہ ایک محفوظ مستقبل کے لیے بھاری جہیز بھی جمع کیا۔ لیکن زندگی ہمیشہ انسان کے منصوبوں کے مطابق نہیں چلتی۔ حورین ابھی کم عمر ہی تھی جب اس کی والدہ ایک اچانک بیماری کے باعث دنیا سے چلی گئی۔ گھر کا سناٹا بڑھ گیا اور راشد خان نے بیٹی کی پرورش اور گھر کی دیکھ بھال کے لیے ایک عورت سے دوسری شادی کر لی۔ اس عورت کا نام شائستہ تھا۔ شروع کے دنوں میں شائستہ کا رویہ بہت نرم تھا۔ وہ حورین کو اپنی بیٹی کی طرح رکھتی، اس کی دیکھ بھال کرتی اور راشد خان کے سامنے ایک مثال ماں کا کردار ادا کرتی۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کے پیچھے چھپا ہوا اصل چہرہ سامنے آنے لگا۔ لالچ، حسد اور دولت کی خواہش اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ راشد خان کی بیماری نے جب اچانک شدت اختیار کی تو وہ بستر پر جا گرے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنی تمام جائیداد، بینک بیلنس اور قیمتی اثاثے شائستہ کے حوالے کیے اور یہ سخت ہدایت دی کہ یہ سب صرف حورین کے مستقبل کے لیے محفوظ رکھا جائے۔ شائستہ نے آنکھوں میں آنسو لیے وعدہ کیا، مگر یہ آنسو جھوٹ کا پردہ تھے۔ راشد خان کے انتقال کے بعد گھر کا ماحول بدل گیا۔ جو عورت کل تک محبت کا ڈھونگ رچا رہی تھی وہ آج ظلم کی تصویر بن چکی تھی۔ حورین کو گھر کی نوکرانی بنا دیا گیا، اسے ہر کام کے لیے ڈانٹا جاتا، اس کی عزت کو ہر روز پامال کیا جاتا، اور سب سے زیادہ ظلم اس کے جہیز اور جائیداد کے کاغذات پر نظر رکھنے میں تھا۔ شائستہ ہر وقت اسی سوچ میں رہتی کہ کسی طرح ساری دولت اس کے قبضے میں رہے۔ اس کے دل میں ایک خوف بھی تھا کہ کہیں کوئی ایسا شخص نہ آ جائے جو حورین کے حق کو پہچان لے۔ اسی دوران محلے میں ایک عجیب سا شخص رہنے لگا تھا۔ لوگ اسے فاروق کہتے تھے۔ وہ بظاہر ایک کباڑیا تھا، لنگڑاتا ہوا چلتا، پرانے کپڑے پہنے اور زیادہ تر خاموش رہتا۔ کسی کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، نہ اس کا ماضی، نہ اس کا گھر، نہ اس کا اصل چہرہ۔ شائستہ نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ حورین کی شادی اسی کباڑیا فاروق سے کر دی جائے تاکہ نہ وہ جائیداد کے قریب رہے اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کر سکے۔ اسے لگا کہ یہ سب سے آسان راستہ ہے۔ ایک دن پورے محلے کے سامنے اس نے اعلان کر دیا کہ حورین کی شادی اسی کباڑیا سے ہوگی۔ لوگ حیران تھے مگر کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ حورین کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس کی آواز دب چکی تھی۔ اور پھر وہ دن آ گیا۔ رخصتی کے وقت حورین کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اس اجنبی شخص کے ساتھ چل دی جس کی حقیقت سے وہ مکمل طور پر نا واقف تھی۔ بارش ہلکی ہلکی ہو رہی تھی اور فضا میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔
ایک پرانے اور ٹوٹے پھوٹے سے گھر کے سامنے فاروق نے رک کر دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے اچانک اپنا انداز بدلنا شروع کیا۔ لنگڑاہٹ ختم ہونے لگی، اس کے چہرے کی سنجیدگی بدلنے لگی، اور پھر اس نے آہستہ سے اپنا وہ حلیہ اتارنا شروع کیا جو وہ برسوں سے پہنے ہوئے تھا۔ حورین کی سانس رک گئی، کیونکہ اس کے سامنے کھڑا شخص کوئی کباڑیا نہیں تھا بلکہ وہ کوئی اور ہی تھا، اور حقیقت ابھی مکمل طور پر سامنے نہیں آئی تھی۔ حورین ابھی اسی صدمے میں کھڑی تھی کہ اس کے سامنے کھڑے شخص نے آہستہ آہستہ اپنا مکمل روپ بدلنا شروع کیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ مزید واضح ہونے لگا۔ اس نے جو پرانا سا کوٹ پہنا ہوا تھا وہ ایک طرف رکھ دیا، اور اس کی چال میں وہ کمزوری ختم ہو گئی جو وہ پہلے دکھاتا تھا۔ حورین کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھی، کیونکہ جو شخص ابھی کچھ دیر پہلے لنگڑاتا ہوا ایک کباڑیا لگ رہا تھا اب وہ ایک بالکل مختلف انسان تھا۔ اس کے چہرے پر پرسکون تھا، آنکھوں میں اعتماد تھا، اور اس کی آواز میں ایک عجیب سا وقار تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، تم نے مجھے پہچانا نہیں، مگر میں وہی ہوں جس کے بارے میں تمہاری ستیلی ماں نے تمہاری زندگی کا فیصلہ کیا تھا۔ حورین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم جیسے زمین میں جم گئے تھے۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا اور پھر نرمی سے کہا، ڈرو مت، تم یہاں محفوظ ہو۔ یہ سن کر حورین کی آنسو مزید بہنے لگے۔ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے ایک لمحہ اسے دیکھا اور پھر کہا، میرا نام ابراہیم ہے، اور تمہارے والد نے مرنے سے پہلے مجھے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری دی تھی۔ حورین کے ذہن میں جیسے ایک جھٹکا لگا۔ اس کے والد کا نام سنتے ہی اس کی آنکھوں میں درد بھر گیا۔ ابراہیم نے بات جاری رکھی، تمہارے والد نے مجھے سب کچھ بتایا تھا، تمہاری سوتیلی ماں کی نیت بھی اور تمہاری جائیداد کے بارے میں اس کی سازش بھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اگر میں سیدھا آتا تو وہ تمہیں کبھی میرے ساتھ نہ جانے دیتی، اسی لیے مجھے یہ روپ اختیار کرنا پڑا۔ حورین خاموش تھی، مگر اس کے اندر ایک طوفان چل رہا تھا۔ ابراہیم نے ایک پرانی فائل میز پر رکھی اور کہا، یہ سب تمہارے والد کے اصل کاغذات ہیں جو تمہارے حق میں ہیں اور تمہیں کوئی چھین نہیں سکتا، مگر اس وقت تم خطرے میں ہو کیونکہ تمہاری سوتیلی ماں تمہیں مکمل طور پر ختم کرنا چاہتی ہے تاکہ کوئی مسئلہ باقی نہ رہے۔ حورین کی جسم میں لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے پہلی بار اس حقیقت کو محسوس کیا کہ وہ صرف ایک بوجھ نہیں بلکہ ایک سازش کا حصہ بن چکی ہے۔ اسی لمحے باہر سے کچھ شور سنائی دیا، جیسے کوئی گاڑی تیزی سے قریب آ رہی ہو۔ ابراہیم نے فوراً کھڑکی کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ اس نے کہا، وہ لوگ آ گئے ہیں جو تمہیں واپس لے جانے آئے ہیں۔ حورین گھبرا گئی، مگر ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میرے ساتھ چلو، اب تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اس نے دروازے کے پیچھے ایک خفیہ راستہ کھولا اور حورین کو وہاں لے جانے لگا۔ باہر گاڑیوں کی آواز مزید تیز ہو رہی تھی اور لمحہ لمحہ خطرہ بڑھ رہا تھا۔ وہ دونوں تیزی سے اندھیرے راستے میں چلنے لگے۔ حورین کے ذہن میں ہزار سوال تھے، مگر اب بولنے کا وقت نہیں تھا۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی، رک جاؤ ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ابراہیم نے ایک لمحے کو پیچھے دیکھا اور پھر کہا، اب اصل کھیل شروع ہوا ہے۔ حورین نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ حقیقت دیکھی جس سے اس کی زندگی بدلنے والی تھی، اور وہ سمجھ گئی کہ وہ شخص جیسے وہ کباڑیا سمجھ رہی تھی دراصل اس کی قسمت کا سب سے بڑا محافظ ہے، اور شاید اب اس کی زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ حورین اور ابراہیم اندھیرے راستے سے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ پیچھے سے آنے والی گاڑیوں کی آواز اب واضح ہو چکی تھی اور ہر لمحہ خطرہ بڑھ رہا تھا۔ ابراہیم نے حورین کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور وہ اسے ایک پرانی اور خفیہ گزرگاہ کی طرف لے جا رہا تھا جہاں سے شہر کے دوسرے حصے تک پہنچا جا سکتا تھا۔ حورین کے دل میں خوف بھی تھا اور بے شمار سوال بھی، مگر اس وقت وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے ٹارچوں کی روشنی پڑی اور آوازیں قریب آنے لگیں، رک جاؤ، تمہیں بھاگنے نہیں دیا جائے گا۔
ابراہیم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور آہستہ سے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ اصل چہرے سامنے آئیں۔ وہ دونوں ایک چھوٹی سی دیوار کے پیچھے چھپ گئے اور اسی لمحے ابراہیم نے اپنا موبائل نکال کر کسی کو ایک شارٹ میسج کیا۔ پھر اس نے حورین کو دیکھا اور کہا، تمہارے والد نے مجھے صرف تمہاری حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اس پورے فراڈ کو بے نقاب کرنے کے لیے بھی منتخب کیا تھا۔ تمہاری سوتیلی ماں شائستہ نے جو کچھ کیا وہ سب پہلے سے پلان تھا۔ وہ تمہارے والد کی کمزور ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ سب کچھ اپنے نام کر سکے اور تمہیں راستے سے ہٹا سکے۔ حورین کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ غصہ بھی بڑھ رہا تھا۔ ابراہیم نے بات جاری رکھی، میں نے کباڑیا بن کر اسی لیے تمہارے قریب آنا آسان سمجھا تاکہ وہ مجھے معمولی انسان سمجھیں اور ان کے اندر کوئی شک نہ آئے۔ میں نے مہینوں تک ان کے ہر حرکت پر نظر رکھی اور اب ہمارے پاس وہ تمام ثبوت ہیں جو انہیں عدالت تک لے جائیں گے۔ اسی لمحے دور سے گاڑیوں کی لائٹس رک گئی اور کچھ لوگ اتر کر ارد گرد پھیل گئے۔ ابراہیم نے کہا، اب کھیل شروع ہو چکا ہے مگر اس بار وہ جیت نہیں سکتے۔ حورین نے پہلی بار اپنے اندر ایک ہمت محسوس کی۔ وہ آہستہ سے بولی، کیا واقعی میں اپنے والد کا حق واپس لے سکتی ہوں؟ ابراہیم نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، نہ صرف تم اپنا حق بلکہ وہ عزت بھی جو تم سے چھینی گئی ہے۔ اسی وقت ابراہیم نے ایک اور شخص کو اشارہ کیا جو اندھیرے سے باہر آیا۔ وہ ایک وکیل تھا جس کے ہاتھ میں مکمل فائلز تھی جن میں شائستہ کے جعلی دستخط، فراڈ اور جائیداد کی غیر قانونی منتقلی کے تمام ثبوت موجود تھے۔ ابراہیم نے کہا، اب ہم سیدھا پولیس کے پاس جائیں گے اور وہاں سے عدالت کا راستہ لیں گے مگر اس سے پہلے ہمیں تمہیں محفوظ جگہ پر پہنچانا ہوگا کیونکہ شائستہ اب آخری قدم اٹھانے والی ہے۔ وہ تمہیں خاموش کرنا چاہتی ہے تاکہ کوئی گواہ باقی نہ رہے۔ حورین کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ اسی وقت دور سے ایک تیز گاڑی ان کی طرف آتی دکھائی دی اور ابراہیم نے فوراً حورین کو کھینچ کر سائیڈ پر کیا۔ گاڑی قریب سے گزرتی ہوئی رکی اور اس میں سے شائستہ کا آدمی باہر نکلا جو چیخ کر بولا، اب تم نہیں بچو گے۔ ابراہیم نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور اس شخص پر قابو پا لیا اور اس کے ہاتھ سے اس کا فون اور اسلحہ چھین لیا۔ حالات تیزی سے بدل رہے تھے اور اب شائستہ کو پہلی بار محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا بنایا ہوا جال خود اس کے گرد بند ہو رہا ہے۔ حورین نے پہلی بار اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کی۔ وہ لڑکی جو کل تک خوف میں جیتی تھی آج حقیقت کے قریب کھڑی تھی مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اصل سامنا ابھی باقی تھا اور فیصلہ کن لمحہ آنے والا تھا جس میں کہانی اپنے انجام تک پہنچی اور وہ تمام راز کھلنے لگے جنہوں نے حورین کی زندگی کو اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ ابراہیم حورین کو ایک محفوظ جگہ پر لے آیا تھا اور وہاں پہلے سے وکلاء اور پولیس کی ٹیم موجود تھی۔ شائستہ کے خلاف تمام ثبوت اکٹھے کیے جا چکے تھے۔ وہی عورت جس نے کبھی ماں بن کر محبت کا دکھاوا کیا تھا وہی اصل میں اس پورے ظلم کی جڑ تھی۔ اس نے نہ صرف حورین کے والد کی جائیداد پر قبضہ کیا بلکہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو نوکرانی سے بھی بدتر بنا دیا تھا۔ حورین کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام مناظر گھوم رہے تھے جب اسے ذلیل کیا جا رہا تھا، جب اسے دھکے دیے جاتے تھے، جب اس کی عزت کو پامال کیا جاتا تھا اور جب اس کے خوابوں کو روند دیا جاتا تھا۔ مگر اب وقت بدل چکا تھا۔ عدالت میں کیس پیش ہوا تو شائستہ کے جعلی دستخط، جھوٹے کاغذات اور فراڈ کی مکمل تفصیل سامنے آ گئی۔ وہ عورت جو خود کو ہوشیار سمجھتی تھی اب قانون کے شکنجے میں پھنس چکی تھی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار خوف واضح تھا کیونکہ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ حورین خاموشی سے کمرہ عدالت میں بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور حورین بھی تھا۔ ابراہیم نے واپس دلایا گیا، تمہارے والد کا خواب سے باہر نکلی ہو رہا ہے۔ ہوا کا ایک نرم جھونکا دیکھنا چاہتا ٹکرایا، آج تم اپنے حق کے ساتھ دوبارہ موقع دے رہی ہو۔ عدالت وہی لوگ جو کبھی اسے حقیر
حقیر سمجھتے تھے، تمام جائیداد آج ضبط اس کر لی سامنے گئی، نظریں جھکائے کھڑے تھے، مگر حورین کے دل میں کوئی غرور نہیں تھا، صرف ایک سکون تھا کہ انصاف مل چکا ہے۔ ابراہیم نے اس سے کہا، اب تمہاری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، ماضی کو پیچھے چھوڑ دو۔ حورین نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار دل سے مسکرائی، کیونکہ اس نے درد کے بعد سکون کو محسوس کیا تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی ایک بوجھ سمجھی جاتی تھی، آج اپنی زندگی کی مالک بن چکی تھی، اور یہ کہانی صرف اس کی نہیں تھی بلکہ ہر اس انسان کی تھی جو ظلم سہتا ہے مگر آخر میں سچائی جیت جاتی ہے۔ اور یہی اس کہانی کا اصل سبق تھا کہ دنیا میں چاہے جتنا بھی اندھیرا ہو، اگر سچائی اور حوصلہ ساتھ ہو تو آخر میں روشنی ضرور آتی ہے۔